السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آئینی ترامیم کے حوالے سے تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور آج جے یو آئی نے بھی اپنا مسودہ منظر عام پر لائی ہے اور پیپلز پارٹی اس سے پہلے اپنا مسودہ پیش کر چکی ہے۔ نون لیگ نے بھی کل جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، خصوصی کمیٹی کا اجلاس خورشید شاہ کی صدارت میں، اس میں نون لیگ نے بھی اپنا مسودہ شیئر کر دیا تھا، پیش کر دیا تھا، اور پیپلز پارٹی نے تو میڈیا کو بھی جاری کر دیا تھا۔ آج جے یو آئی نے بھی پبلک کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم نے بھی اپنا مسودہ دے دیا ہے۔ ایم کیو ایم نے بھی مسودے میں اہم تجاویز دی ہیں، جے یو آئی نے بھی اہم تجاویز دی ہیں۔ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا پچھلے ویلاگ میں بھی، کل بھی ذکر کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان آئینی بینچ سے وڈرا ہو چکے ہیں عملاً، اور میرا تو خیال یہ ہے کہ معاملات طے ہو گئے ہیں، اور کامران مرتضیٰ نے بھی یہی بات کی ہے کہ وہ حکومت کو ووٹ دیں گے، کیونکہ حکومت نے مولانا فضل الرحمان کی جو تجاویز ہیں اور جو ترامیم ہیں وہ ایکسیپٹ کر لی ہیں۔ ہاں، ان میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، سیاست میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کچھ یہ چیزیں آپ ڈراپ کریں، وڈرا کریں، یہ چیزیں ہم وڈرا کریں گے، اور یہ چیزیں آپ کی شامل کرتے ہیں، یہ چیزیں آپ کی شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہی ہوتا ہے سیاست میں، گیو اینڈ ٹیک کو ہوتا ہے تو معاملات بنتے ہیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں کہ میری ساری کی ساری تجاویز تسلیم کی جائیں تو اس طرح تو پاسبل ہے نہیں، پھر تو حکومت ہی مولانا کے حوالے ہونی چاہیے۔ اور اگر پیپلز پارٹی چاہے کہ ساری کی ساری تجاویز اور ترامیم میری منظور کرائی جائیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر حکومت چاہے کہ ساری کی ساری ہماری تجاویز جو ہیں حکومت کی یا ترامیم منظور کروائی جائیں تو باقی سیاسی جماعتیں راضی نہیں ہوں گی۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی بھی، یعنی کچھ پی ٹی آئی کی، کچھ مولانا کی، کچھ نون لیگ کی، کچھ پیپلز پارٹی کی، اور کچھ ایم کیو ایم کی، کچھ باقی جماعتیں جو ہیں چھوٹی موٹی، اسی طرح سب کو جب حصہ دیا جائے گا، سب کی بات مانی جائے گی، تبھی معاملات بنتے ہیں۔ تو مولانا کی چیزیں مانی گئی ہیں، لیکن آئینی عدالت پہ میں ابھی بھی قائم ہوں کہ مولانا فضل الرحمان آئینی عدالت کے حق میں ہیں، اور آن دا ریکارڈ اسلم گوری صاحب جو ہیں ترجمان جے یو آئی کے، انہوں نے آن دا ریکارڈ کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ آئینی عدالت چاہتی ہے، وہ آئینی بینچ نہیں چاہتی۔ آئینی بینچ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ چیمبر اور بارز کی کہانی ہے، ان کی سیاست ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب کیونکہ بار سے تعلق رکھتے ہیں، کسی چیمبر سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وکلا کی بھی بڑی گیم ہوتی ہے۔ میں آتا ہوں ترامیم پہ، مسودوں پہ۔ ایم کیو ایم اور جے یو آئی کا مسودہ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ پہلے ایم کیو ایم کا مسودہ شیئر کروں، پھر جے یو آئی کا مسودہ۔ اچھا، ایم کیو ایم کا مسودہ جو ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اس میں آرٹیکل 140 میں ترمیم کے ذریعے نئی مقامی حکومتوں کے نظام کی تجویز دی گئی ہے، یعنی آئینی ترامیم آئینی عدالتی اصلاحات کے لیے ہو رہی ہے نا۔ تو ایم کیو ایم دوسرے رخ میں جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم کو صرف کراچی کی پڑی ہوتی ہے اور مقامی حکومتوں کی پڑی ہوتی ہے۔ کراچی میں ان سے کراچی چھن گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے حوالے ہے، سندھ گورنمنٹ بھی، کراچی کی گورنمنٹ بھی، اسی لیے ایم کیو ایم پریشان ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی جو ترامیم جو شامل کرانا چاہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ایم کیو ایم کی تو ترامیم کی تو ضرورت نہیں ہے، اس پہ یہ انتظامی معاملات ہیں۔ اچھا، ایم کیو ایم نے 5 بڑے شہروں کو میٹروپولیٹن شہر قرار دینے کی تجویز دی ہے۔ 50 لاکھ سے زائد آبادی، ایم کیو ایم کہہ رہی ہے، ترمیم انہوں نے دی ہے جو مجوزہ ہے کہ 50 لاکھ سے زائد آبادی والے ہر شہر کو میٹروپولیٹن شہر کا قرار دیا جائے۔ مقامی حکومتوں کے انتخابات الیکشن کمیشن آف پاکستان کرائے گا۔ ہر مقامی حکومت 5 سال کے لیے منتخب کی جائے۔ میئر کا انتخاب براہ راست ہوگا۔ ایم کیو ایم کی یہ بھی تجویز ہے، ترمیم ہے، بلکہ مجوزہ طور پر
مقامی حکومت قبل از وقت تحلیل ہونے کی صورت میں نئے انتخابات 2 ماہ کے اندر کروائے جائیں۔ یہ ایم کیو ایم کی ترامیم ہیں جو ایم کیو ایم نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے حوالے کر دی ہیں، اور جے یو آئی کی جو ترامیم ہیں مجوزہ آئینی ترمیم پر جمعیت علماء اسلام کا ڈرافٹ بھی منظر عام پر آ گیا ہے، اور جے یو آئی کے ڈرافٹ کے مطابق آئینی مقدمات کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کی خصوصی بینچز تشکیل دیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے آئینی مقدمات کے، یعنی یہ وہ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ والی ہی کہانی چل رہی ہے کہ آئینی مقدمات کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کے خصوصی بینچز تشکیل دیے جائیں گے۔ آئینی بینچ چیف جسٹس آف پاکستان اور 4 سینئر ترین ججوں پر مشتمل ہوگا۔ یہ میں پہلے ویلاگز میں بتا چکا ہوں، 2 دن سے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے ججوں کی تعیناتی کی حد تک 18ویں ترمیم پر عمل درآمد کی تجویز دی گئی ہے کہ ججز کی تعیناتی جو ہے 18ویں ترمیم کے تحت کی جائے، 19ویں ترمیم کو ختم کیا جائے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہہ چکے ہیں کہ 19ویں ترمیم کو ختم ہونا چاہیے اور 18ویں ترمیم کے تحت ہی۔ اور 18ویں ترمیم میں کیا ہے؟ 18ویں ترمیم میں یہ جو سپریم جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا یہ 19ویں ترمیم کے تحت بنا تھا، اور اس میں چیف جسٹس اور ججز کو، سپریم جوڈیشل کمیشن کو اختیارات زیادہ دیے گئے تھے۔ پارلیمانی کمیٹی جو تھی اس کو بے اختیار بنا دیا گیا تھا، بالکل ربڑ اسٹیمپ، انگوٹھا چھاپ۔ اس میں نیر بخاری صاحب، چودھری شجاعت حسین، وسیم سجاد، فاروق چنائک، بہت سارے چیئرمین اس کے بنے، لیکن کسی نے بھی اسٹینڈ نہیں لیا تھا افتخار محمد چودھری کے خلاف۔ اب تو سارے رو رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، افتخار محمد چودھری کے دکھڑے بیان کر رہے ہیں، لیکن اس وقت اسٹینڈ نہیں لیا تھا انہوں نے۔ اس وقت ہتھیار ڈال دیے تھے، سرنڈر کر دیا تھا افتخار محمد چودھری، کیونکہ طاقتور ترین چیف جسٹس رہے ہیں سپریم کورٹ کے۔ اس کے بعد بھی جو چیف جسٹس آئے وہ بھی انہی کے پیٹرن پر چل پڑے تھے۔ پہلے چیف جسٹس اور ججز کا اس طرح نہیں ہوتا تھا، یہ میڈیا، سوشل میڈیا، ٹکرز چلیں، بریکنگ نیوز، اور جو بیانیہ سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے، میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے، اسی بیانیے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب یہ افتخار محمد چودھری کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا ایسا۔ جج تو بولتے بھی نہیں تھے، جج کا قلم بولتا تھا، جج کی زبان نہیں بولتی تھی پہلے، لیکن افتخار محمد چودھری نے ٹرینڈ ہی نئے پیدا کر لیے سپریم کورٹ میں۔ اچھا جی، ججز کی تعیناتی 18ویں ترمیم کے تحت ہوگی، جس کے تحت یعنی پارلیمانی کمیٹی جو ہوگی، یعنی پارلیمان مضبوط ہوگی۔ یہ مولانا کی بڑی زبردست اچھی تجویز ہے۔ اور وہ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا، اچھا جوڈیشل آئینی جو بینچ کا تھا وہ مسودے میں ترمیم ہے، مسودے میں تجویز ہے، لیکن جے یو آئی کے ترجمان یہ کلیئر کر چکے ہیں کہ یہ تجویز ہے اور یہ آپشن ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہو۔ اس پہ آئینی عدالت کے ہم حامی ہیں، جے یو آئی آئینی عدالت کی حامی ہے۔ آئینی بینچ ایک آپشن ہے، سیکنڈری آپشن ہے، اس پر اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو، اگر اتفاق رائے ہوتا ہے تو کوئی اچھی بات ہے، لیکن نہیں ہوتا تو آئینی عدالت ہی قائم ہوگی۔ اچھا، ہائی کورٹس کے آئینی بینچ کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ کا آئینی بینچ اپیل کی سماعت کا مجاز ہوگا۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ ہائی کورٹس کی آئینی بینچ کے فیصلوں کے خلاف، کیا جملہ دوبارہ سن لیں، ہائی کورٹس کے آئینی بینچز، یعنی ہائی کورٹس میں بھی آئینی بینچ شامل کیے جائیں گے، صرف سپریم کورٹ میں نہیں۔ اچھا، کا آئینی بینچ اپیل کی سماعت کا مجاز ہوگا، جبکہ آئین کی تشریح سے متعلقہ مقدمات کی سماعت محض آئینی بینچ کرے گا۔ جے یو آئی کی جانب سے تجویز دی گئی ہے کہ کسی بھی قانون سازی کی اسلامی نظریاتی کونسل سے منظوری لازمی ہوگی۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، کیونکہ جے یو آئی کے جب بھی کوئی ترامیم ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے یا آئینی ترمیم ہوتی ہے یا اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے، تو جمعیت علماء اسلام کا یہ موقف رہا ہے ہمیشہ کہ بھائی
جو قانون بنے گا، جو آئین سازی ہوگی، قانون سازی ہوگی، وہ عین اسلام کے مطابق ہوگی۔ اسلام کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ یہ آئین پاکستان میں، دستور پاکستان میں لکھا ہوا ہے۔ تو جے یو آئی بار بار یاد دہانی کراتی ہے حکومت کو۔ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، جے یو آئی نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ بھئی اسلامی نظریاتی کونسل کیوں بنایا ہے؟ پھر اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ آئین میں ذمہ داری کیوں دی گئی ہے؟ جو آئین میں ذمہ داری دی گئی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو، تو اس کو وہ پوری کرنے دیں اور اس کو بھیجیں بھی۔ متعدد بار جے یو آئی نے بہت سارے ایشوز اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوائے ہیں، حکومت کو مجبور کیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو وہ ایشوز بھیجے اور وہ اپنی رائے دے۔ اس رائے کے پیش نظر پھر قانون سازی ہونی چاہیے۔ تو اس میں بھی یہ کہا ہے کہ صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی جو بھی قانون سازی ہوگی اس پر اسلامی نظریاتی کونسل کو پہلے بھیجی جائے گی، وہ اس کا جائزہ لے گی، اس کی منظوری دے گی، اس کے بعد پھر اس پر قانون سازی ہوگی۔ یہ بہت اچھی تجویز ہے۔ اچھا، جمعیت علماء اسلام نے 1 جنوری 2028 سے تمام اقسام کے سود کے خاتمے کی تجویز بھی دی ہے۔ یہ رباح کہتے ہیں، مسودے میں رباح لفظ یوز کیا گیا ہے، سود۔ یہ میں نے کل پھر جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں ان سے پوچھا بھی تھا، میں نے کہا یہ رباح کیا ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا تھا، رباح سنا ہے، لفظ پڑھا ہے لیکن ذہن میں نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سود ہے۔ تو 1 جنوری 2028 سے انہوں نے، یعنی ابھی 24 چل رہا ہے، کیونکہ یہ معاملہ عدالتوں میں ہے، 4 سال اسی لیے 3 سال 3.5 سال دے رہی ہے جے یو آئی، کیونکہ معاملات عدالتوں میں بھی ہیں، عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں، ان پر عمل درآمد کے لیے میکانزم بنانا پڑے گا۔ یہ بینکوں کا سسٹم ہے، یہ پورے سسٹم کو جو سودی نظام ہے اس کو پورے کو چینج کرنا پڑے گا، تو اس کا متبادل بھی دینا پڑے گا، اور متبادل دینے کے لیے آپ کو وقت درکار ہوگا، کم از کم 3-4 سال چاہیے ہوں گے متبادل نظام بنانے کے لیے، سودی نظام کو کے خاتمے کے لیے بغیر سود کے جو نظام بنانا ہوگا۔ ہے تو مشکل، لیکن جے یو آئی کی ڈیمانڈ ہے، اپنا فرض پورا کر رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے سپریم جوڈیشل کونسل میں تمام صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کی شمولیت اور نااہل ججز کے خلاف کارروائی کی تجویز بھی دی ہے۔ یعنی سپریم جوڈیشل کونسل جو ججز کے خلاف ریفرنس سنتی ہے، ججز کو ہٹانے کا اختیار رکھتی ہے، اس میں تمام ہائی کورٹس کے، صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کی شمولیت اور نااہل ججز کے خلاف کارروائی کی تجویز بھی دی ہے۔ یہ ہے جے یو آئی کا مسودہ اور ایم کیو ایم کا مسودہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔